سنیے دیکھیے، اور یزید اور امام حسین کو سمجھانے کا ایک بہترین طریقہ میرے پاس یہی ہے جو میں جنرل بات آپ کی خدمت میں کرنا ہوں۔ مودودی نے لکھا کہ 3 حملے کیے ملعون نے اپنی زندگی میں۔ پہلا حملہ حسین پر، دوسرا حملہ رسول کے روزے پر، تیسرا حملہ خانہ کعبہ پر۔ یہ میسج لیا آپ نے، یہی میسج آپ پورے ورلڈ کو دیجئے اور پوری دنیا کو دیجئے۔ اگر آپ کہیں گے یزید اسلام مٹانا چاہتا تھا تو جو اسلام کو مانتا نہیں وہ یزید کو برا کیوں کہے؟ جو پہلے ہی سے اسلام کے دشمن ہوں، اب یہودی عیسائی کیسے یزید کو برا کہیں گے بھائی؟ وہ تو چاہتے ہی ہیں اسلام مٹے۔ اگر آپ اس میں آپ قیامت تک بھی داد دیں گے تو جملے کی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے نماز کے لیے نکلے اور یزید نماز کو مٹانا چاہتا تھا تو دوسرے لوگ نماز کو نہیں مانتے، دوسرے لوگ روزے کو نہیں مانتے، دوسرے لوگ حج کو نہیں مانتے، دوسرے لوگ خمس و زکوٰۃ کو نہیں مانتے، دوسرے لوگ دین اسلام کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو آپ کیا کہیں گے یزید یہ مٹانا چاہتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ سنی بھائی کو متاثر کر سکتے ہیں ان چیزوں سے، مگر ان کے دل میں بغض علی اتنا ہے کہ ان کے بھی جلدی سے اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میاں ورنہ مسلمان ہو کے اور معاویہ کو مان لے، مسلمان ہو کے اور یزید کو مان لے، مسلمان ہو کے علی کے دشمن کو مان لے، ناممکن ہے۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر عزیزو یاد رکھیے، وہ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ یزید کو برا کیوں کہے؟ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ یزید کو برا کیوں کہے؟ جو نماز کو نہیں مانتا وہ یزید کو برا کیوں کہے؟ مگر امام حسین علیہ السلام نے نکلنے کا مقصد بتا کے پوری دنیا کو یہ کہا ہی نہیں میں اسلام کے لیے نکلا، انہوں نے تو یہ کہا جو بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کے لیے نکلا۔ کہ آج دنیا میں اگر انسان کا احترام پایا جاتا ہے تو صرف اور صرف امام حسین کی وجہ سے۔ ماؤں کا جتنا احترام ہے آج یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور اب مسلمان بھی سن لیں، یہ تو میں نے اپنے ہندو بھائیوں کے لیے کہا، اب مسلمان بھی سن لیں، قرآن کا احترام حسین کی وجہ سے، نماز کا احترام حسین کی وجہ سے ہے، روزے کا احترام حسین کی وجہ سے۔ میاں کاہے کو یزید رضی اللہ کہہ کے اپنی مٹی خراب کر رہے ہو؟ یہ جو مسجدوں میں اللہ اکبر کہہ رہے ہو یہ بھی حسین کی بدولت ہے۔ میں ہر مجلس میں پڑھ رہا ہوں اس ملا کے لیے، اس ملعون کے لیے جس نے دیکھا میں نے یزید کو خواب میں دیکھا۔ دیکھ رہے آپ، یہ ہے مسلمان، اتنا لمبا دہا، سمجھ رہے؟ میں نے یزید کو خواب میں دیکھا۔ اچھا یہ بھی کمال ہے، تیرے خواب میں یزید آئے رسول نہ آئے، سمجھ رہے؟ دیکھیے معاملہ، دیکھیے فکر کا اندازہ لگائیے آپ۔ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا تو بھائی تیرے خواب میں یزیدی آ بھی سکتا ہے، بس نہ رسول آ سکتے، نہ آدم آ سکتے، نہ نوح آ سکتے، نہ ابراہیم آ سکتے، اس لیے کہ جتنا گندا سوچے گا اتنا گندا خواب نظر آئے گا۔ اور کہتا میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ کیا تم نے حضرت حسین کو قتل کیا؟ اچھا یہ بات اس نے بڑی سچی کہی، اور مجھے یہیں سے لگا کہ واقعاً اس نے خواب میں دیکھا نہیں، واقعاً میں بتا رہا ہوں آپ سے، دلیل دوں میں آپ کو، اس نے واقعاً دیکھا یزید کو، اس لیے کہ یزید پوری زندگی یہی کہتا رہا میں نے قتل نہیں کیا۔ ملا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا یزید آئے، میں نے کہا حضرت حسین کو قتل کیا تم نے؟ اور نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اب کہاں ہو؟ اب سنیے، ایک ایک آدمی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، یا بغض علی کی پھٹکار ذہن پہ ایسی پڑتی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی چلتا میں نے پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا۔ ابھی تو کہہ رہا تھا میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، پھر پوچھا کہاں ہو؟ کہا جنت میں۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ نے معاف کر دیا۔ ارے جب گناہ ہی نہیں کیا تھا، جب وہ شراب پیا کرتا تھا، یزید جب شراب پیا کرتا تھا تو شراب جب آپ جگ سے گلاس میں الٹیں گے تو اس میں جھاگ اٹھ جاتے، اور وہ جھاگ اٹھتے تو جھاگ چاروں طرف ٹہل گھومتا ہے،
آپ بھی دیکھ لیجئے گا، شراب نہیں دودھ کو دیکھ لیجئے یا پانی کو، کبھی آپ کہیں مولانا کہہ دیا پینے کو، خبر ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے گا، تو اس میں وہ بلبلے جو اٹھتے ہیں وہ چاروں طرف گھومتے ہیں۔ ہمارے سنی بھائیوں نے لکھا کہ یزید یہ کہتا تھا جب وہ بلبلے گلاس میں کہتے تھے، کہا یہ بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سنیے، اور پھر رضی اللہ، بات تو سواد سے کہہ بھی نہیں پاتا، میں خدا کی قسم ہوں، چلنے کی بات ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، خلفاء کا احترام کریں گے، صحابہ کا احترام کریں گے، لیکن آپ ہمیں اتنا بزدل سمجھ لیں کہ یزید کا بھی احترام کریں گے، یہ ناممکن ہے۔ معاویہ کا احترام کریں گے؟ نہیں، معاویہ یزید کا کوئی احترام مذہب شیعت میں نہیں ہے۔ ہم نہیں ہیں بھائی، کہتے یہ حاجی ہیں جو طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا۔ آج اگر کوئی ایسی بات کہہ دے قتل کے فتوے دے دیتے ہو، دیجئے نا قتل کا فتویٰ۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا، اب بھی چونکہ دشمنی حسین اتنی دل میں بڑی ہوئی ہے نا کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے تو اس نے مذاق اڑایا کعبے کا، اس کے بعد یہ دوسرا مسئلہ پتہ کیا کہتا ہے؟ شعر کہتا ہے شراب کے نشے میں جھوم کے، ویل للمصلین، اللہ نے یہ تو کہا ویل ہو نماز پڑھنے والوں پر، مجھے پورے قرآن میں دکھائیے اللہ نے کہا ویل ہو شراب پینے والوں پر۔ یہ کس کا مذاق ہے؟ زور سے بولیے، یہ کس کا مذاق ہے؟ یہ نماز کا۔ ادھر کیا ہو گیا؟ کعبے کا۔ ادھر شراب کے نشے میں آ کے کہتا ہے، خدا کی قسم پتہ کیا کہتا شراب کے نشے میں؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، ورنہ نہ کوئی آیت آئی تھی، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی وحی ہے۔ نبی نے معاذ اللہ جھوٹی باتیں دین میں داخل کر دی۔ یہاں انکار کے بیٹھا قرآن کا۔ ارے مجھے نہیں پتا دلوں میں بات اتر رہی بھائی، نہیں، انکار کیا کعبے کا، انکار کیا نماز کا، مذاق اڑایا، حج کا مذاق اڑایا، کعبے پہ کیسے کیا؟ اپنا لشکر بھیجا۔ ابے مودودی نے لکھا، مجھے کہاں سے پکڑو گے، میں تو ایک ایک لفظ تمہاری کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ مودودی نے لکھا کہ 3 حملے کیے ملعون نے اپنی زندگی میں۔ پہلا حملہ حسین پر، دوسرا حملہ رسول کے روضے پر، تیسرا حملہ خانہ کعبہ پر۔ خدا کی قسم آپ بیٹھے ہی رہ گئے، توجہ ہی نہ دی۔ پہلا حملہ حسین پر، دوسرا حملہ رسول کے روضے پر، تیسرا حملہ خانہ کعبہ پر۔ اس کا تسلسل کو دیکھیے، کسی مسلمان پہ حملہ نہیں، حسین پر۔ جب دنیا حسین پہ نہ بولی تو حملہ کیا کعبے پر، رسول کے روضے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے جو حسین کے لیے نہ بولے گا وہ کبھی رسول کے لیے نہیں بول سکتا، جو رسول کے لیے نہ بولے وہ کبھی، اچھا حسین کا بھی دشمن، رسول کا بھی دشمن، کعبے کو بھی باقاعدہ آگ کے گولے، باقاعدہ پردہ جل گیا، غلاف کعبہ جل گیا، پہلی توہین۔ مگر اب بھی مسلمان بھولا، اب بھی مسلمان بھولا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی کچھ بھی۔ رسول پہ حملہ، حسین پہ خاموش، حملہ کعبے پہ خاموش، حملہ رسول کے روضے پہ خاموش۔ اس کے بعد صحابہ کا لشکر پہنچا وہاں، تقریباً 12-15 آدمیوں کا، یزید سے کہنے کے لیے کہ بھئی یہ تو نے کیا مسئلہ کیا، مدینے میں ایک مسئلہ ہوا ہے۔ اس کے لیے گئے، وہ بیٹھا تھا، سارے جتنے بھی تھے یہ ملا جو گئے تھے، صحابہ جتنے بھی گئے تھے، انہوں نے بندر چھوڑ دیا۔ اب کوئی بندر کسی کی داڑھی میں پڑ رہا ہے، کوئی بندر کسی کے سر پہ بیٹھ رہا ہے۔ اب حالیہ ہلا کے کہنے لگے غلط آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، جب اپنی داڑھی پہ بات آئی تو غلط کہہ بیٹھے۔
نہ اللہ کے لیے بولے نہ رسول کے لیے بولے. اما چلیے حسین کے لیے نہ بولتے, رسول کا تو کلمہ پڑھتے ہو, کعبے کو تو سجدہ کرتے ہو, مگر آپ کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول بھی حسین کا, خدا بھی حسین کا, مدینہ بھی حسین کا, کعبہ بھی حسین. سیدھے نہ تھا 3 حملے اپنی زندگی میں کیے حسین پر, مدینے میں تو باقاعدہ 3 دن تک مدینے کو آزاد کر دیا اپنے لشکر پر. مودودی نے لکھا 1000 بچے پیدا ہوئے, 1000 بچے پیدا ہوئے مدینے والوں کی لڑکیوں کے. جائز تھا, اس نے کہا سب کچھ جو بھی ملے اسی کو لوٹ لو. کتنی صحابہ کی لڑکیوں کی عزت پامال کی, یہ صحابہ کی اتنی بیٹیوں کی جو بے عزتی کی پھر بھی رضی اللہ ہے. کعبے کو جلوا دیا پھر بھی رضی اللہ ہے. وہی ایک بات کی ہمیں خوشی ضرور ہوئی جب یہ 3 عیب ہم نے پڑھ لیے اور مسلمان کی زبان سے رضی اللہ سنا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے یہاں رضی اللہ ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا یزید کو, اور انہوں نے کہا مجھے اللہ نے معاف کر دیا. تو یزید بھی یہی کہتا تھا, سن لیجئے, یزید خود کہتا تھا میں نے قتل نہیں کیا. اس لیے کہ جب جناب زینب نے خطبہ دے دیا نا اور پورے شام والوں کو حقیقت معلوم ہو گئی اور ایک مرتبہ آوازیں بلند ہونے لگی لعنت حسین کے قاتل پر, فوراً کہنے لگا میں نے کیا ہی نہیں. کا مطلب شمر تجھ پہ لعنت ہو. اب شمر چالاک آدمی تھا, وہ کھڑا تھا برابر میں, کہنے لگا کہ ابن زیاد پہ لعنت ہو. ابن زیاد کو خبر پہنچی, اس نے کہا یزید پہ لعنت ہو. آپ پوری مجلس کا لطف لے لیجئے خدا کی قسم. جناب زینب کے خطبے کی بوکھلاہٹ سے ایسا دماغ خراب ہوا کہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا اس پہ ابن مرجانہ پہ لعنت. ابن مرجانہ کہنے لگا یزید پہ لعنت. یزید کہنے لگا اچھا شمر پہ لعنت. شمر کہنے لگا خولی پہ لعنت. اب جو لعنت کا دور, یہ بالکل ہسٹری ہے, لعنت کا جو دور چلنے لگا, ایک آدمی کھڑا ہو گیا, جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہا قاتل وہ ہے جس نے لشکر بھیجا. اور اب دیکھتا ہوں کیسے خاموش رہتے ہیں آپ. خدا کی قسم یزید کا ابن مرجانہ پہ لعنت پڑھنا, ابن مرجانہ کا یزید پہ لعنت پڑھنا, یزید کا شمر پہ لعنت پڑھنا, شمر کا یزید پہ لعنت پڑھنا, اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کا قاتل کوئی بھی ہو